بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان فلموں میں اکثر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہوں گے کہ تم پچھلے جنم میں کیا بنے تھے یا اگلے جنم میں کیا بننا پسند کرو گے۔ اور انڈین فلموں کی کہانیوں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد کس طرح دوسرے جنم میں پیدا ہو کر اپنا بدلہ لیتا ہے۔ دوستو، پنرجنم یا ایواگون ہندو مذہب میں بہت اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ ان کا ماننا ہے روح مرنے کے بعد 7 مرتبہ جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آئے دن یہ دعوے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ ان کا دوسرا جنم ہے۔ چنانچہ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش کے ایک مذہبی پنڈت ستیا سائیں بابا کی ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ ستیا سائیں بابا 1926 میں پیدا ہوا تھا اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مشہور ہندو شخصیت شیرڈی کے بابا کا دوسرا جنم ہوں، جبکہ شیرڈی سائیں 1918 میں وفات پا چکے تھے۔ جب ستیا نے 1938 میں دعویٰ کیا کہ وہ سائیں بابا کا دوسرا جنم ہے تو ہندو مذہب کے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے پاس اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے آنے لگے۔ لیکن جب 2001 میں ستیا کا انتقال ہوا تو اس کے کمرے سے 100 کلو سونا اور کروڑوں روپے برآمد ہوئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک فراڈ تھا۔ لیکن ہندوستان میں آج بھی اس کے لاکھوں مرید ہیں۔ معزز دوستو، اسلامی عقیدہ کے مطابق انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے کی ہے اور اس کی مٹی میں روح پھونک کر خدا تعالیٰ نے اسے جاندار بنا دیا ہے، اور موت کے بعد انسان کے مٹی کے جسم نے فنا ہو جانا ہے، جبکہ انسان کی روح اس جہان کو چھوڑ کر ایک دوسرے جہان میں آباد ہو جائے گی، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی موت کے بعد جسم کے ختم ہونے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ہندو، سکھ اور کچھ یونانی تہذیب کے فالوور انسان کے 7 جنموں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ توانائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے وہ توانائی جتنی بھی شکلیں بدل لے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی ایک توانائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پھر اسی پانی سے بادل بنتے ہیں اور وہ بادل دوبارہ بارش کی صورت میں پانی بن کر برس جاتے ہیں۔ لہٰذا پانی بخارات اور بادلوں کی شکل بدلنے کے باوجود پانی کی صورت میں باقی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی ایک توانائی ہے جو زیر زمین بیج کو زمین سے باہر نکلنے میں مجبور کرتی ہے، اور یہ بیج پھر کومپل بنتا ہے اور کومپل پھر درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس درخت کا پھل انسان کھاتے ہیں اور انسانی جسم میں پھر توانائی ہی بن کر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہندو حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ توانائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، لہٰذا انسانی روح بھی توانائی کی ایک شکل ہے، لہٰذا یہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روح نہ تو کوئی توانائی ہے اور نہ ہی کوئی ایٹم، بلکہ روح صرف اور صرف اللہ کا امر اور حکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 15 میں ارشاد ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کے امر کا نام ہے۔ معزز دوستو، ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی روح پچھلے جنم میں نیک کام کرے گی تو اگلے جنم میں وہ اچھے جسم اور اچھے حالات میں پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو اپنے مرنے والے لوگوں کو آگ سے جلاتے ہیں اور ان کی راکھ کو اپنے پاک دریاؤں یعنی گنگا اور جمنا میں سے کسی ایک میں بہا دیتے ہیں تاکہ مرنے والے کی روح سکون حاصل کر سکے۔ اور ایک روح کے 7 مرتبہ پیدا ہونے کا عقیدہ جین مت، بدھ مت، سکھزم اور قدیم یونانی مذاہب میں بھی مانا جاتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد 2000 سال قبل مسیح میں ہندو مت کے پیشواؤں نے رکھی تھی۔ اور افریقہ کے بعد مذاہب کا خیال ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے ہی خاندان کے نئے پیدا ہونے والے بچے کے جسم میں داخل ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک حیرت انگیز معلوماتی خبر دیتے جائیں کہ دنیا میں پایا جانے والا ایک بہت محدود سا ڈوروز نامی مذہب جو کہ عرب اور امریکہ میں ہی پایا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کا رہن سہن اور لباس بالکل مسلمانوں جیسا ہے، اس مذہب کے پیروکار بھی دوسرے جنم کے عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بالکل غیر عقلی اور بے ڈھنگا عقیدہ ہے جس کا عقل، اسلام، سائنس اور جدید علم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔